حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ خطبے میں ویلنٹائن ڈے کی نسبت سے چند باتیں میں نے عرض کی تھیں۔ کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ جب شرم و حیا کے پردے چاک ہو جائیں، عزت و ناموس کے معیارات تبدیل ہو جائیں، آبرو اور غیرت کے پیمانے ٹوٹ جائیں، تو پھر دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے جو بالعموم ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ اسلام حیا کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی باقی رہنے کا کوئی یقین اور گارنٹی نہیں ہوتی۔ اچھا اور صالح معاشرہ تشکیل دینے کے لیے حیا ضروری ہے۔ اخلاقی قدروں کی بنیاد حیا ہے۔ جس معاشرے میں حیا نہیں ہے وہاں کوئی اخلاقی قدریں نہیں۔ تہذیب کی اساس حیا ہے۔ جن کے پاس حیا نہیں ہے وہ قدری طور پہ مہذب نہیں ہے۔ متمدن دنیا کی بیس حیا ہے۔ جس معاشرے میں حیا نہیں ہے ان کا تمدن کبھی قابل اعتبار نہیں۔ اسلام حیا کا دین ہے، یہ غیرت اور حمیت کا دین ہے۔ بہت سارے اسباب اور ذرائع ہیں ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کے، ان میں ایک بہت بڑا سبب عورت ہے۔ بادی النظر میں یہ بات بڑی تعجب خیز ہے۔ عورت انسانی معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں انتہائی پسندیدہ، قابل احترام، لائق احترام، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر عرض کروں تو محبت کے قابل ہے۔ فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزوں سے بہت زیادہ محبت ہے، نماز سے، خوشبو سے اور عورت سے۔ عورت کی حیثیت ڈکلیئر کی ہے۔ عورت ماں ہے تو آپ بیٹے کی حیثیت میں اس سے انتہا درجے کی محبت کریں۔ عورت بیٹی ہے تو آپ باپ کی حیثیت میں اس سے محبت کریں۔ عورت بہن ہے تو آپ بھائی کی حیثیت میں اس سے محبت کریں۔ اور عورت اگر تیرے عقد میں آ گئی تو وہ تیرے گھر کی، تیرے بستر کی زینت ہے، تیری آنے والی نسل کی محافظ ہے۔ آپ اس اعتبار سے اپنے تمام صنفی جنسی مرکز و محور کا مدار اسے بنائیں۔ عورت بیٹی ہے تو باپ بن کے اس کی پرداخت کرے۔ اس کے علاوہ دنیا میں عورت کی اور کوئی حیثیت نہیں۔ یہ وہ حیثیتیں ہیں جن کا تعین اللہ ذو الجلال والاکرام نے کیا۔ تیری ماں تیرے لیے محترم اور محبوب ہونی چاہیے، تیری بہن تیرے لیے محترم، تیری بیوی، تیری بیٹی، وہ محرم رشتے، وہ نسبی اور سہری رشتے یہ بیان کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ وہ حیثیتیں جو ہمارے معاشرے نے، یا یوں کہنا چاہیے کہ تہذیب مغرب نے عورت کو دے دی، کاروبار کا اشتہار، زینت محفل، جنس بازار، گرل فرینڈ، عورت دوست، یہ ساری حیثیتیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ اسلام کے ساتھ ان حیثیات کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نہیں جانتا گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے، اسلام کو نہیں معلوم، اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ عورت کو
کھاد بیچنی ہے تو اشتہار عورت کا، سائیکل کا ٹائر بیچنا ہے تو اشتہار عورت کا، آپ نے الیکٹرک پروڈکٹ بیچنی ہے تو اشتہار عورت کا۔ عورت کو یہ جو اشتہار بنا دیا گیا، عورت کو زینت محفل بنا دیا گیا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، عورتیں سفر میں ساتھ، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت اور احترام دیتے ہیں اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ سفر میں میرے ساتھ کون جائے گی؟ اور مصائب سفر ہوتے تھے، یہ والی سہولتیں، اسباب سفر یہ نہیں تھے، لگژری گاڑیاں اور موٹر ویز نہیں تھے، جانوروں کا سفر، شدت کی گرمی، چلچلاتی دھوپوں کے سفر، اور کتنے سفر ایسے ہیں کہ دوران سفر پانی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل میں سے کسی کو ساتھ لے کے دیتے، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ ایسے ہی سفر میں کچھ عورتیں جو سواریوں پہ سوار تھیں، صحابہ اکرام جانور ذرا تیزی سے دوڑا رہے تھے، فرمایا خیال رکھنا ان سواریوں کے اوپر نازک آبگینے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں انہیں ٹھیس نہ لگ جائے۔ اپنی سالی کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور بٹھا دیا، فرمایا تم پیدل جا رہی ہو، میری سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ احترام دیا ہے غیر کی، کافر کی بیٹی قیدی بن کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پکڑ کے لے آئے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، سرور کونین نے اپنی کملی اٹھائی، اپنی چادر اٹھائی۔ محمد غیر کی بیٹی کو بھی ننگے سر دیکھنا پسند نہیں کرتے صلی اللہ۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اور اسلام نے عورت کو ایک بڑا ایکٹیو رول دیا ہے معاشرے میں۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، غلط بیانی کرتے، بہتان لگاتے ہیں، اسلام سے ناواقف ہیں، جو کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو تنگ کرتا ہے، اسلام عورت کو پابند کرتا ہے، اسلام عورت کو قید کرتا ہے۔ نہیں، اسلام عورت کو قید نہیں کرتا، اسلام عورت کو بہت بڑی ذمہ داری دیتا ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے وہ بازار میں جائے، وہ چھاوڑی لگائے، وہ کسی معمار کے ساتھ مزدوری کرے، وہ کسی دکان پہ جا کے سودا بیچے، کسی کھیت کے سینے پھاڑ کے تیرے لیے کمائے کھانے کے لیے سامان فراہم کرے۔ تیری ذمہ داری ہے تو اس کے بستر کا تحفظ کر، تیری ذمہ داری ہے تو گھر میں بیٹھ کے اس کے آنے کا انتظار کر۔ عورت کی ذمہ داری ہے تو اس کے اولاد کی اسلامی حقوق پہ تربیت کر، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ باپ کو خندہ پیشانی، اپنے شوہر کو خندہ پیشانی کے ساتھ رخصت کر، اور کھلے چہرے کے ساتھ واپس تھکا ہوا ہے تو ویلکم کر۔ عورت معلم ہے، عورت مربی ہے، عورت خادمہ ہے، عورت مخدومہ ہے، اور جب ضرورت پڑے تو پھر گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کے بھی اپنی ذمہ داری ادا کر۔ کیا؟ اللہ اکبر۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور خاتون جنت بنت رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پانی لے کے آ رہی ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ پانی بہا رہی ہیں تاکہ خون رک جائے۔ عورت میدان جنگ میں، یہ ایک مستقل چیپٹر ہے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا غزوہ حنین میں جب حوازن کے ساتھ مار کر آئی ہوئی، ان کے شوہر طلحہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میری گھر والی کو دیکھو کیا کر رہی ہے، ڈنڈا ہے یا تلوار ہے ہاتھ میں۔ پوچھا ام سلیم یہ کس لیے؟ فرمایا کوئی آپ کی طرف آئے گا تو اس کا سر پھوڑ دوں گی، اسے قتل کر دوں۔ یہ اسلام نے عورت کو کردار دیا۔ کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں وہ جو پہلا بحری بیڑا
جہاد کے لیے سمندر کے سینے پہ سفر کرے گا وہ سارا جنتی ہے. عورت ساتھ کھڑی ہے, خاتون کھڑی ہے, حضور میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے ان میں بنا دے. عورتیں کاروبار کرتی تھی, لیکن ہمارے ہاں آزادیوں کے معنی بڑے عجیب ہو گئے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں, خاص طور پہ میں اپنی بہنوں کو مخاطب کروں گا. گزشتہ خطبہ کے بعد مجھے بہت سارے پیغامات ہیں, بہت ساری میری ماؤں نے مجھے فون کیے, اتنا سختی, اتنی سختی. سختی نہیں ہے, تحفظ مطلوب ہے. بات سمجھیے گا ذرا. اللہ ذو الجلال والاکرام نے عورت کو جسمانی ساخت میں نازک بنایا ہے. لِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٌ, ہر کام کے لیے اللہ نے بندے پیدا کیے. ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والا دھوپ میں مزدوری نہیں کر سکتا, اس کام کے لیے کچھ اور ہیں, اس کام کے لیے کچھ اور ہیں. عورتوں کے کام اللہ نے عورت کو قید نہیں کیا, اللہ ذو الجلال والاکرام نے عورت کو کام کچھ اور سونپے. عورت کیا کرے گی دنیا میں؟ حکمران بن جائے, وزیر اعظم بن جائے, اس کے بعد بھی عورت چاہے گی کہ میری گود میں اللہ بیٹا عطا کر دے. یہ فطرت ہے. حکمران بننا اس کی طلب ہو سکتی ہے, وزیر اعظم بننا اس کی پارٹی کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے. عورت کی فطرت کیا ہے کہ وہ ماں بنے. کوئی ایک عورت روئے زمین پہ آپ ایسی دکھائیں جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ اللہ مجھے اولاد دے. سب یہ تمنا کرتی ہے. اس کا معنی کیا؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے تیرے کردار کے لیے ایک رستہ متعین کیا, تو نے یہ کرنا ہے. تو نے امت کو امام بخاری بنا پیدا کر کے دینے, تو نے امت کو صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم دینے, تو نے امت کو ایسی نسل دینی ہے جو اسلام کے غلبے کے لیے قربانیاں دینے والی ہو, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے محنت کرنے والی ہو.